انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان، چین، ترکی کا اتحاد سامنے آ گیا۔ آج میں آپ سے ایشین ٹائمز کا ایسا آرٹیکل شیئر کرنے جا رہا ہوں جس سے بھارت کانپ رہا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ چین، پاکستان، ترکی نے بھارت کو سیاسی، معاشی، ثقافتی، دفاعی محاذوں پر ایک ساتھ عبرتناک شکست دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اتحاد خطے میں بھارت کی بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے شیئر کریں گے کہ گلوان ویلی تنازع کے بعد اب چین کی نظریں ہماچل پردیش پر، تہلکہ خیز رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے، ترکی سے اور چین سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، اور اس ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر ضرور شیئر کریں۔ ناظرین، ترکی، پاکستان، چین کا اتحاد سامنے آ گیا۔ معاشی اور عسکری اعتبار سے چین، ترکی، پاکستان کا اتحاد بھارت کے لیے سخت خطرناک ثابت ہوگا۔ 8 اگست 2020 کی ایشین ٹائمز کی رپورٹ نے پوری دنیا میں بھارت کے لیے وارننگ جاری کر دی ہے۔ لداخ میں حالیہ لڑائی کے بعد سب کی نگاہ بھارت اور چین کی طرف ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ہندوستان کو چین، ترکی، پاکستان کا اتحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سفارتی، معاشی اور عسکری اعتبار سے چین، ترکی، پاکستان کا اتحاد بھارت کے لیے بربادی ثابت ہوگی۔ چین، پاکستان، ترکی کو بحیثیت سعودی عرب بدلنے کے خواہاں ہے۔ اس سال کے دوران چین اور ترکی کی گئی مضبوط اور ان کے تعلقات کو اکثر ترکی کی نیٹو کی رکنیت کی طرف سے مجبور کیا گیا ہے، جس میں چین نے 2013 میں جب سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا آغاز کیا تب سے چین اور ترکی کے باہمی تعلقات ایک مضبوطی کی جانب بڑھے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اس موقع پر فائدہ ایسا اٹھایا کہ جب وہ اپنی AKP پارٹی کو مستحکم کرنے اور ترکی کے عثمانیہ سلطنت کے دعوے کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ اردوغان نے مسلم دنیا کے قائد کی حیثیت سے اپنے آپ کو مسخ کرنے کے عزائم کو دیکھا اور ترکی غیر ملکی سرزمین میں جنگوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس طرح انقرہ کو مالی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ترکی کے لیے چین ایک ایسا ملک ثابت ہو رہا ہے کہ ترکی، پاکستان اور چین کا اتحاد بننے جا رہا ہے، جس میں ترکی، پاکستان اور چین ایک ساتھ بھارت پر حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں۔ تجارت اور نقل و حمل کے ایک مرکز کی حیثیت سے چین سے لے کر یورپ اور افریقہ تک مال بردار ٹرانسپورٹ کے وقت کو نمایاں طور پر کم کرنے کے لیے چین کی BRI کے لیے ترکی کا اسٹریٹجک لحاظ سے اہم ہے۔ مشرق کوریڈور کے نام سے جانے والے کارسی تبلیسی باکو ریلوے کے ذریعے قفقاز اور وسطی ایشیا تک رسائی کے لیے ترکی نے بھی اپنا ایک رابطہ کار منصوبہ شروع کیا تھا۔ چین بھی زیر قیادت ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے ساتھ ترکی بھی ایک ترجیحی ملک ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ کرنے والا منصوبہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بینک سالٹ لیک زیر زمین گیس ذخیرہ کرنے کی سہولت کے منصوبے کی تعمیر میں مدد کر رہا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں بھی ترکی مبصر ہے۔ ترکی چین کے ساتھ اپنی شراکت کے لیے اتنا بے چین ہے کہ اردوغان، جو خود کو مسلمانوں کے جدید دور کے خلیفہ کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کشمیر میں بسنے والے ہندوستانی مسلمانوں کی حمایت کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے۔ در حقیقت جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے کے بعد ہندوستان کے فیصلے کی مذمت کرنے کے لیے چین، پاکستان کے علاوہ ان 3 ممالک میں سے ایک ملک ترکی تھا۔ اردوغان نے یہ مسئلہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اٹھایا۔ فروری کے اپنے دورہ پاکستان کے دوران انہوں نے پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ کی لڑائی سے کشمیریوں کی جدوجہد کا موازنہ کیا۔
ترکی پاکستان کو جذباتی، نظریاتی اور سیاسی مدد فراہم کرتا ہے، جبکہ چین مادی اور سیاسی دونوں طرح کی پاکستان کو مدد فراہم کر رہا ہے۔ چین کی حمایت سے 5 اگست 2019 سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر 3 بار بحث ہوئی ہے۔ پاکستان کے اصرار اور ترکی کی توجہ نے اسلامی تعاون تنظیم کو بھی مسئلہ کشمیر کو عام طور پر اس سے کہیں زیادہ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ پاکستان کی حمایت اور سرحد پار دہشت گردانوں کی کفیل اور چین کے توسیع پسندانہ رجحانات کے ساتھ ساتھ اردگان اب یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان، چین اور ترکی کا ایسا بلاک تشکیل دیا جائے جس میں بھارت، اسرائیل اور امریکہ کو سبق سکھایا جا سکے اور یہ تینوں ممالک دفاعی سطح پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ کاربند شامل ہوں گے۔ دوسری جانب ہماچل بھارت چین سرحدی تنازع میں ایک اور مسئلہ بڑا بن سکتا۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں گلوان ویلی کے بعد۔ دوسری جانب گلوان ویلی کے بعد ہماچل بھارت چین سرحدی تنازع میں ایک اور بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ گلوان کے بعد ہماچل بھارت چین سرحدی تنازع میں ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ ہندوستان کی ریاست ہماچل پردیش، جو چین کے ساتھ 240 کلومیٹر طویل سرحد پر متصل ہے، حملے کی صورت میں چینی PLA کا مقابلہ کرنے کے لیے نئے منصوبے سامنے لایا ہے۔ اس تجویز میں مقامی قبائل کو گوریلا جنگ میں تربیت دینے کے علاوہ دیگر اقدامات کی بھی ضرورت ہے۔ تازہ ترین پیش رفت میں ہندوستان نے چین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے فوجیوں کو واپس کھینچ لے اور مشرقی لداخ کے اہم ڈپسانگ دولت بیگ اولڈی DBO سیکٹر میں مزید تعمیرات سے باز رہے، جہاں دونوں ممالک نے ہزاروں فوج اور دیگر بھاری ہتھیار جمع کر رکھے ہیں۔ مبینہ طور پر ہندوستان نے ڈپسانگ میدانی علاقوں میں کسی بھی نادانستہ طور پر بڑھتے ہوئے تصادم کو روکنے کے لیے تناؤ کو کم کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے، جو برسوں سے ایک اہم جھلک رہا ہے، کیونکہ حقیقی کنٹرول لائن LAC کے حریف خیالات میں کافی فریق ہے۔ ہماچل سرحد کو مضبوط بنانے کا اقدام لداخ میں دونوں ممالک کے مابین کھڑے ہونے کے بعد سامنے آیا ہے، جس کے نتیجے میں 20 ہندوستانی ہلاک ہو گئے اور متعدد چینی فوج کی تصدیق ہوئی۔ ہماچل پردیش میں غیر محفوظ سرحدوں کے خطے سے متعلق خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ حال ہی میں PLA کے گشت کے ذریعے استعمال ہونے والی چینی سیٹلائٹ فونز کو جون میں بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے 2 بار روک لیا ہے، خاص طور پر شبکی علاقے کے آس پاس جو ہماچل پردیش کے کنور ضلع کے تحت آیا ہے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی بھارت کے ساتھ ALC تناؤ کو برقرار رکھنے اور گہرا کرنے کے لیے نئے محاذوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کے لیے ہماچل پردیش کے متصل سرحدی کنور اور لاہول سپیٹی اضلاع کے درمیان ایک اور تعطل کے امکانات کی حیثیت سے ابھرے ہیں۔ HP میں پولیس کے ڈائریکٹر جنرل سنجے گنڈو کے ذریعے وضع کردہ ایک منصوبہ جس میں 12 اعلیٰ نکات پیش کیے گئے ہیں، جن میں ہندو تبت بارڈر پولیس اور ریاستی انٹیلیجنس اہلکاروں کی مقامی زبانوں میں بہتر تربیت اور ساز و سامان پر توجہ دی جا رہی ہے۔ پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔